صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما فقد قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، اپنے دور میں بڑے ہی فقید المثال رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خاص شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نحن الى قلیل من الادب احوج منا الى کثیر من العلم۔ بہت زیادہ کثرت علم کی بجائے، وہ خود بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، ان کی شان اس قدر زیادہ تو تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ اپنی کتاب میں اپنے والد گرامی کا تذکرہ کیا اور فخر سے فرمایا امام بخاری نے کہ میرے والد جو اسماعیل تھے، کہتے انہوں نے امام عبداللہ ابن مبارک سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کیا تھا، یعنی ان سے مصافحہ کرنا امام بخاری اپنے والد کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ اتنے بڑے امام تھے، سال میں ایک سال جو ہے وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے اور ایک سال وہ جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک سال حدیث پڑھاتے تھے اور ایک سال جہاد کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ ان دونوں سے زیادہ بہتر بھی کوئی عمل ہے تو میں وہ بھی کروں گا، لیکن کہتے ہیں شاید میرے علم کے مطابق حدیث پڑھانے سے، علم پڑھانے سے اور جہاد کرنے سے بہتر عمل کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ان کی ساری زندگی ایسے ہی یا تو گھوڑے کی پشت پر گزری یا علم کی مسند پر گزری، اور علم کے تو ایک پہاڑ تھے۔ جب عبداللہ بن مبارک کا نام آ جاتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تسلیم خم ہو جاتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے فرما دیا ہے، لیکن عبداللہ ابن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ بہت زیادہ علم کی بجائے ہمیں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ بس اوقات آپ کے پاس علم اور معلومات بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کئی لوگوں کو تو ان کے علم کا یہ تکبر مار دیتا ہے، میرے پاس تو اتنا علم ہے، اس کے پاس کیا ہے، میں تو شیخ الحدیث ہوں، اس کو کیا آتا ہے، میں نے تو فلاں کتابیں رٹی ہوئی ہیں، اس کو تو دیکھ کے پڑھنی بھی صحیح نہیں آتی۔ تو کئی لوگوں کو علم کا تکبر مار دیتا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ بہت زیادہ علم ہونا یہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑا بہت ادب بھی ہونا چاہیے۔ میں نے ایک اپنے معاشرے میں بہت زیادہ کمزوری نوٹ کی ہے، جس کے اوپر آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پارٹی بازی کا زمانہ ہے، گھر میں باپ اور بیٹے کی الگ الگ پارٹی ہوتی ہے، پھر پارٹیاں کچھ سیاسی بنیادوں پر بنتی ہیں اور کچھ پارٹیاں مذہبی بنیادوں پر ہم نے بنائی ہوتی ہیں، جس کو آپ اور میں فرقے کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ فرقے کا ترجمہ جو ہے وہ پارٹی آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ اب اس پارٹی بازی کے سسٹم کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو ہم کچھ بھی فرما دیں، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، لیکن جب مخالف بولتا ہے تو پھر اگر وہ قرآن مجید بیان کرے تب بھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرے تب بھی، وہ صحابہ کرام کا قول اور فعل لے کے آئے تب بھی، ہم اس کی دلیل کو اپنے پاؤں کے اندر رون کے نکل جاتے ہیں۔ دیکھیے، کسی کی بات اور موقف ماننا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتوں کی اور احادیث کی توہین کرنا یہ کبھی بھی مسلمان کی شایان شان نہیں ہے۔
چاہے وہ مخالف آدمی کی زبان سے نکل رہی ہوں. آپ نے کتابیں تقسیم کی ہوئی ہیں نا کہ یہ میری فقہ کی کتابیں ہیں، یہ آپ کی فقہ کی کتابیں ہیں. آپ نے مشائخ اور علماء یہ تقسیم کیے ہوئے نا کہ یہ ہماری پارٹی کے علماء اور مشائخ ہیں، ہم ان کے اوپر جان بھی نشاور کرتے ہیں، اور یہ آپ کی پارٹی والے ہیں تو ہم ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول تو تقسیم نہیں ہو سکتے نا، وہ تو سب کے مشترک ہیں. اللہ تو سب کا ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے وہی ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. پھر ان کی بات آ جائے تو پھر ہم یہ کہہ کر یہ تو اس پارٹی کے مولوی صاحب نے بیان کی ہے ہم دودکار دیں، ایسا نہیں ہے درست. دیکھیے ایک آدمی نے تو یہاں تک بات کہی، اس کو جب ایک حدیث بتائی گئی تو اس نے کہا کہ بل علی ھذا، کہ اس کے اوپر پیشاب کر دو. سبحان اللہ، آپ تصور کیجیے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی گئی اور وہ حدیث ماننے کی وجہ ایسے کرتے. کیوں؟ یہ دوسری والی پارٹی تھی. یہ جو رویہ ہمارے معاشرے کا، بے ادبی کا، توہین آمیزی کا رویہ، اسلام نے کسی صورت میں یہ نہیں سکھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، آپ کی باتوں کی دھجیاں بکھیر دیں. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو ان سب لوگوں کے اوپر گواہ بنایا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنایا ہے، اور ہم نے آپ کو تنبیہ کرنے والا، ڈرانے والا بنایا ہے. لتؤمنوا باللہ، تاکہ لوگوں تم اللہ پر ایمان لا سکو، ورسولہ، اور رسول اللہ پر ایمان لا سکو، وتعزروہ، اور تم میرے رسول کی مدد اور نصرت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہوں گے، یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہوں گے، چاہے وہ ہماری سائیڈ پہ ہیں چاہے وہ مخالف کی سائیڈ پہ ہیں، ہم نے رسول اللہ کی مدد کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اس وقت کبھی یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تو ہماری والی بات نہیں ہے، یہ تو پارٹی دوسری ہے تو ہم تو یہ نہیں مان سکتے نا جی، ایسا نہیں ہوگا. وَتُعَزِّرُوا، تم نے میرے پیغمبر کی مدد کرنی ہے. اور ایک تفسیر کے مطابق جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ بتاؤ جب میرا ایک پیغمبر تمہارے بیچ میں آئے گا اور وہ اپنی دعوت دے گا تو تم نے ضرور یہ کرنا ہے، تم نے میرے اس پیغمبر کا ساتھ دینا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس کی نصرت کرنی ہے، اس کی بات آگے پھیلانی ہے. عجیب یہاں پر رواج بن گیا ہے کہ صرف مسجد کے نام الگ الگ ہونے کی وجہ سے، اذانوں کے ٹائم الگ الگ ہونے کی وجہ سے ہم کسی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور فرمان سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. یاد رکھیے یہ ادب ہمیشہ آپ کو بچائے گا، اور بے ادبی آپ کے بڑے علم کے پہاڑوں جیسے لوگوں کو بھی گرا دے گی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ ہم بے ادبی کریں؟ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا ہم نے اپنا محبوب تمہارے بیچ میں اس لیے بھیجا تم میرے محبوب کی عزت کرو، تم میرے محبوب کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو. اور ادب کے سارے انداز اور طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اہل ایمان کبھی ایسا موڑ نہ آئے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نظر آؤ اور اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ دو، ایسا کبھی نہ ہو. تمہاری زندگی میں یہ انداز تو بالکل بھی درست نہیں ہے کہ رسول اللہ کو تم پیچھے چھوڑ دو. اجی آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے، آپ کی دلیل درست نہیں، ہماری درست ہے. فرمایا کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکل جاؤ. آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، ہم غلام ہیں، ہمیں ہمیشہ پیچھے رہنے کا حکم ہے. وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو رب کریم نازل کر رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلو. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی پیروی کرے گا، نقش قدم پر چلے گا، اطاعت کرے گا، جیسے فرمایا جائے گا ویسے کرے گا. آپ اگر رسول کی کریں گے، اللہ فرماتا ہے سمجھ لینا کہ تم میری ہی اطاعت کر رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
اے اہل ایمان، کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ تم اپنی آوازیں میرے پیغمبر کی آواز سے اونچی کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایسا کبھی نہ ہو میرے پیغمبر بول رہے ہیں اور تم بولتے بولتے اپنی آوازیں اونچی کر جاؤ اور میرے پیغمبر کی آواز دب جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم آپس میں باتیں کرتے ہو تو ایک دوسرے کو بلند و بانگ آوازوں سے پکارتے ہو، لیکن میرے رسول سے گفتگو کرتے ہوئے کبھی میرے رسول سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ خود کرتے ہو کوئی بات نہیں، آپس میں کرتے ہو حرج کی بات نہیں، لیکن میرے پیغمبر سے بات کرتے ہوئے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو تم نے جتنی نمازیں، تہجدیں، علم کے پہاڑ کمائے ہوئے ہیں، سب کا سب ڈھیر ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ میرے پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں اور آپ کی آواز اللہ کے رسول سے اونچی ہو جائے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک دیہاتی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ اب دیہاتیوں کے پاس تو وہ علم نہیں ہوتا جو شہریوں کے پاس ہوتا ہے۔ اب جو دور رہنے والے لوگ ہیں وہ رسول اللہ کی مجلس میں تو نہیں بیٹھتے، ان کو آداب کا بسا اوقات نہیں پتہ ہوتا۔ ایسے ہی جیسے ایک آدمی نے، دیہاتی تھا، اس نے آ کے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا، لیکن اللہ کے رسول تو جانتے تھے کہ اس کو پتہ نہیں ہے نا مسجد کس لیے ہوتی ہے۔ آپ نے بعد میں اس کے پیشاب کے اوپر ڈول پانی کا انڈیلا اور آپ نے اس کو بتایا ان المساجد لم تبن لہذا، دیکھو مسجدیں اس کام کے لیے تو نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے ایک دیہاتی نے پیچھے سے آواز لگائی، آپ جا رہے تھے، اس نے پیچھے سے آواز، جیسے وہ دیہاتی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، یا محمد، اس نے ایسی آواز لگائی۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے حدیث میں نقل کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سے زیادہ اپنی آواز اونچی کی۔ اس نے بہت اونچی آواز میں بلایا تھا، آپ نے اور زور سے پکارا، ہاں کیا ہے بتاؤ۔ اس نے بتایا کہ متی الساعہ، یہ قیامت کب آئے گی؟ اس کا سوال تھا اپنا، بتائیں قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ماذا اعددت لہا، تو نے تیاری کیا کیا قیامت کے لیے؟ کہتا ہے جی زیادہ نماز روزے تو نہیں کیے، زیادہ کچھ اتنے میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کتنی تیاریاں ہیں، لیکن مجھے آپ بتائیے کہ اگر میں کسی قوم سے محبت کرتا ہوں لیکن ان تک مل نہیں پا رہا تو میرا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ یعنی اگر تم ان کے ساتھ اعمال اس جیسے نہیں کر پا رہے، ان تک نہیں پہنچ پا رہے، نہ علم ہے، نہ اعمال ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ اخلاص ہے، کمزوریاں ہیں، لیکن محبت ہے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ تم ہوگے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا کہ دیکھیے اس نے لا علمی کی بنیاد پر کہہ دیا تھا، اونچی آواز میں بات کی تھی نا۔ اللہ کے رسول کی عام روٹین کی باتیں ہمیشہ آہستہ آواز میں ہوتی تھیں۔ آپ علیہ السلام کی باتیں کئی مرتبہ کان لگا کے بھی سننے پڑتی تھیں، آپ اتنی آہستگی سے بات کرتے تھے، لیکن اس دن اللہ کے رسول نے اس دیہاتی سے بھی اونچی آواز میں اس کو جواب دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ اس کی لا علمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو برباد نہ کر دے۔ اس نے میری آواز سے اونچی آواز میں بات کی نا، ایسا نہ ہو کہ اس کی لا علمی ہے اور اس کے عمل برباد ہو جائے۔ ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بے ادبی کریں، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کی تو بات آپ اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ ہم نا بڑی آسانی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آتی ہیں تو جھٹلا دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، اور نہیں مولوی صاحب رہنے دو ایسے، اور مولوی صاحب آپ ہر جگہ یہی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ اب تصور کیجئے اگر مجھے اور آپ کو موقع ملے تو کتنی خوشبختی کی بات ہے ہم رسول اللہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ تو ایسا ہی خوشبخت آدمی تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن کھانا بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا
کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو جھٹک دیا، کہتا ہے دایاں نہیں اٹھتا جی، بس اتنی بات کی اس نے۔ آپ یقین مانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رفع اللہ اس کو اٹھائی بھی نہیں۔ اس دن کے بعد اس کا دایاں ہاتھ بیکار ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول کی بات موڑنے والی تو نہیں تھی نا جی، یہ تو بے ادبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مال تقسیم کر رہے تھے۔ آپ کی عام طور پہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو لوگ نئے مسلمان ہوئے ان کے اوپر آپ مال لٹایا کرتے تھے۔ آپ کو خود تو مال سے ہرس نہیں تھی، تو جتنا آپ کے پاس ہوتا تھا جو نئے مسلمان ہوتے تھے آپ ان کے اوپر لٹاتے تھے۔ ایک آدمی بڑا نمازی پرہیزی آدمی تھا اور بڑا تقوی والا آدمی تھا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کچھ لوگوں کو زیادہ دیے جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو دیا ہی نہیں ہے، تو کہنے لگا اعدل یا محمد، اے محمد آپ عدل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے۔ آپ نے فرمایا فمن یعدل ان لم اعدل، اگر میں محمد عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ مجھ سے زیادہ عدل کون کرے گا؟ اس کو اپنے تقوی پر بڑا فخر تھا، بڑا غرور تھا کہ میں اتنا متقی آدمی، میں محمد رسول اللہ کی بھی اصلاح کر رہا ہوں۔ ایسے ہوتے ہیں نا لوگ، میں تو حضرت صاحب کی بھی اصلاح، حضرت صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے بتایا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے ہی اس نے بھی کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، کہتا ہے کہ هذه القسمہ ما ارید بها وجہ اللہ، یہ جو تقسیم ہو رہی ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے تھے تو دنیا میں کون اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے جی؟ کتنی بے ادبی سے بولا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہوئے۔ آپ نے فرمایا الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، تم مجھے امانت دار قرار نہیں دے رہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے امانت دار بنایا ہے، میں اللہ کی امانت لے کر تمہارے پاس آیا ہوں اور تم سمجھتے ہو میں امانت سے کام نہیں لے رہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اس منافق کی گردن اتارتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی نسلیں ہوں گی۔ آپ چیک کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے بعد نسلوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی نسلوں سے ایسے لوگ نکلیں گے، ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کی تلاوت کے سامنے تم اپنی تلاوتوں کو حقیر سمجھو گے، تمہیں لگے گا تلاوت تو کر ہی رہے ہیں، لیکن فرمایا ہم کلاب النار، جہنم کے کتے ہوں گے وہ، جہنم کے کتے ہوں گے وہ۔ ایسا زہد اور تقوی اور ایسا علم جو آپ کو تکبر میں مبتلا کر دے، رسول اللہ کی گستاخی تک لے آئے آپ کو، ایسا زہد اور علم نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ مجھے مل گئے نا لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو قتل کیا تھا میں ان لوگوں کو قتل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ادبی، آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا، آپ بڑے چودھری ہوں گے، بڑے عالم ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اللہ کے رسول کی حدیثوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، رسول اللہ کی سنتوں پر آپ مذاق کریں گے؟ ایسا نہیں چلے گا۔ پھر یا تو آپ ہیں یا آپ کا ایمان ہے۔ کتنے لوگ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ یقین جانیے کچھ لوگ تھوڑا لا رہے تھے اللہ کے رسول کی، جتنا کسی کے پاس تھا اتنا ہی لاتے تھے نا۔ اب ضروری تو نہیں ہر کوئی آدمی لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو، اگر کوئی تھوڑا لا کے رسول اللہ کو دیتا تھا تو مذاق اڑاتے تھے، اس سے تم نے جنگیں فتح کرنی ہے۔ اور اگر کوئی زیادہ لا کے دیتے تو کہتے تھے کہ یہ تو ریاکاری کر رہا ہے، یہ تو سب دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اس کو اور تو کچھ نہیں چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں جا رہے تھے تو انہوں نے کچھ علماء کے اوپر بات کی، حدیث میں آتا ہے کہ قراء کے اوپر بات کی انہوں نے۔ قرآن کے عالم اور قاری کو قراء کہا جاتا تھا۔ بات کی اور کہنے لگے کہ ہم نے ان قاریوں سے زیادہ پیٹو کوئی نہیں دیکھا، بہت کھاتے ہیں یہ، اور ہم نے ان سے زیادہ بخیل کوئی نہیں دیکھا، اور کہتے تھے ہم نے ان سے زیادہ بزدل کوئی نہیں دیکھا، بزدل ہیں یہ، لڑ نہیں سکتے، حالانکہ سب لوگ جہاد پر جا رہے تھے۔
یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اتارا، فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں کی ہیں، یہ کہیں گے ہم تو شغل میلہ لگا رہے تھے، ویسے ہی ہیں آپس میں ٹائم پاس کر رہے تھے۔ فرمایا قُلْ بِاللَّهِ، ان سے کہو تمہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے، شغل لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ملی تھی، وَرَسُولِهِ، اللہ کے رسول ملے تھے، وَآيَاتِهِ، اللہ کی آیتیں ملی تھیں، كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی آیتیں ملی تھیں۔ لا تعتذروا، اب بہانے نہ بناؤ کہ ہم ویسے ہی کر رہے تھے، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لائے تھے لیکن اس کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے ہو، تم دوبارہ کفر میں چلے گئے ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کرتے ہو، اللہ کے رسول کی مجلس کی توہین کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والوں کی توہین کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، منافقوں کو جب کہا جاتا تھا نا ان مخلصوں کی طرح جو جان نچھاور کرتے ان کی طرح ایمان لے کے آؤ، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ سمجھتے تھے یہ تو بے وقوفی ہے، 313 ہیں تو ہزاروں سے ٹکرا جاتے ہیں، یہ تو بے وقوفی ہے، کہتے تھے ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ الا انہم ہم السفہاء، فرمایا ایسے نہیں ہیں، بے وقوف یہ خود ہیں، بے وقوف تو یہ ہیں، پاگل تو یہ ہیں جو ان مخلصوں کی صفوں میں شامل نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے آپ کا فرقہ کچھ بھی ہو، دوسرے کا فرقہ کچھ بھی ہو، آپ کی پارٹی نون لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، فلاں ہے فلاں، کوئی بات نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کبھی آپ نے تکبر نہیں کرنا، کبھی رسول اللہ کی بات سے اپنی بات کو آگے نہیں کرنا۔ اور جس دن ایسا ہو گیا نا، امام ابن قیم کہتے ہیں کہ آپ تصور تو کریں کہ ایک آدمی کو آواز اونچی کرنے سے منع کیا گیا کہ تمہاری آواز رسول اللہ کی آواز سے اونچی نہ ہو، تو جب آپ اپنی بات رسول اللہ سے اونچی کر لیں، اور جی ٹھیک ہے حدیث ہے آپ چھوڑیں مجھے پتہ ہے، لیکن میں ایسے کہتا ہوں نا، کیا آپ کے ایمان کا کیا تقاضا ہو سکتا تھا؟ اس ایمان کا آپ نے کیا کرنا ہے جو ایمان آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اوپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہمیشہ اوپر رہے گی اور ہم لوگوں کی آواز نیچے رہے گی، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیشہ اوپر رہے گی۔ ایمان والوں کے ایمان کا یہ تقاضا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کسی کی بات نہیں ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بہت بڑی پارٹی کا لیڈر ہو، کوئی بہت بڑے فرقے کا امام ہو، کوئی بہت بڑے حضرت صاحب شیخ صاحب ہو، سب بڑے ہوں گے، لیکن محمد رسول اللہ سے اونچا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ان باتوں کو سمجھیے۔ ہم عام طور پہ پارٹیوں میں پڑھ کے، فرقوں میں پڑھ کے دوسروں کی دلیلوں کو رد کرتے ہیں، آپ دلیلوں کو رد کریں، آپ رسول اللہ کی حدیثوں کا رد نہ کریں، آپ اللہ کے قرآن کی آیتوں کا رد نہ کریں، آپ کبھی بھی دوسری پارٹی کا نام لے کر ان کے اللہ کی آیتوں کا، قرآن کا، حدیث کا مذاق نہ اڑائیں، یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایک موقع پر کہ تم تحسبونہ حینا، تمہیں لگتا ہے بڑا آسان سا معاملہ ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہو عند اللہ عظیم، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کئی دفعہ، میں اور آپ کئی دفعہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ایمان پر بات کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، جہنم واجب کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، ان سے بچیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے، غلام بنائے، با ادب امتی بنائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، آپ کی ذات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات، آپ کے فرامین ہمیشہ ہمارے سروں کا تاج رہیں، کبھی ہمارے پاؤں کی ٹھوکر نہ بنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔